پاکستان نے دنیا کو خوفناک تباہی سے بچا لیا. سفارتی محاذ پر بڑی فتح. ایران اور امریکہ کی جنگ رکوا دی. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران پر امریکہ کا بڑا حملہ صرف 1 گھنٹہ پہلے رکوانے میں کامیاب. امریکہ اور ایران نے پاکستان کی بات مان لی. 2 ہفتے کی جنگ بندی پر عزمند. دونوں جانب سے پاکستان کے شکریہ کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان ہوئے. امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی. انہوں نے درخواست کی ایران میں تباہی کو روک دیں. جنگ بندی آبنائے ہرمز کے مکمل تحفظ پر عزمندی سے مشروط ہے. عالمی امن کے لیے آج ایک بڑا دن ہے. یہ مشرق وسطیٰ کے لیے سنہری دور ہو سکتا ہے. امریکی صدر ایران پر ٹیرف میں کمی اور پابندیوں میں نرمی پر بھی راضی ہو گئے. کہا واشنگٹن تہران کے ساتھ قریبی تعاون کرے گا. ایران میں رجیم چینج مثبت اور نتیجہ خیز ثابت ہوگی. جنگ رک گئی، اب بات اسلام آباد میں ہوگی. ایران اور امریکی وفود ہماری دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب. کہا ایران امریکہ جنگ کے شعلے خطے کو تقریباً لپیٹ میں لے چکے تھے. دعا ہے یہ شعلے ہمیشہ کے لیے بجھے رہے اور اسلام آباد مذاکرات میں پائیدار امن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جنگ بندی کرانے کے لیے فیلڈ مارشل کئی رات نہیں سوئے. نائب وزیر اعظم نے بھی بہت محنت کی. دونوں کے لیے کابینہ میں تالیاں بجائی گئی. وزیر اعظم نے کہا پوری دنیا میں پاکستان کا چرچا ہے، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا. وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک گفتگو. 45 منٹ طویل خوشگوار اور دوستانہ گفتگو ہوئی. صدر مسعود پزشکیان نے عارضی جنگ بندی میں پاکستانی قیادت کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا. کہا پائیدار امن کے لیے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں. امریکہ اور ایران مہمان، میزبان ہوگا پاکستان. اسلام آباد میں تاریخی مذاکرات کی تیاری. جمعے کو ایران اور امریکی حکام پاکستان میں بیٹھ کر بات کریں گے. ایران نے مذاکرات میں شرکت کی دعوت قبول کر لی. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف اسلام آباد میں تہران کی مذاکراتی ٹیم کی سربراہی کریں گے. امریکہ کی نمائندگی نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کر سکتے ہیں. مذاکرات کی کوریج کے لیے عالمی میڈیا کی بڑے پیمانے پر آمد متوقع. اسلام آباد میں تیاریاں شروع. پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے ہوٹل کی سیکیورٹی سنبھال لی. شاہراہوں پر رکاوٹیں. کل اور پرسوں اسلام آباد میں چھٹی کا اعلان. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ میں رابطہ. ایرانی سفارت خانے نے بتایا کہ عباس عراقچی نے پاکستان کی مسلسل ذمہ دارانہ کوششوں اور تعمیری کردار کو سراہا. ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ بندی اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مؤثر کوششوں کی تعریف کی. فیلڈ مارشل سے گفتگو میں عباس عراقچی نے اسرائیل کی جنگ بندی خلاف ورزی پر بھی بات کی. عباس عراقچی نے اپنے ایکس پیغام میں لکھا تھا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی. حملے رکے تو ایرانی فوج بھی کارروائیاں روک دے گی. ایرانی فورسز نے رابطوں کے ذریعے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنایا. اسرائیل کی ہٹ دھرمی امن سبوتاژ کرنے کی کوشش. لبنان پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری. بیروت سمیت دیگر شہروں کو نشانہ بنایا گیا. وحشیانہ حملوں میں 10 لبنانی شہری شہید ہو گئے. ایران نے خبردار کیا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو ایران جنگ بندی معاہدے سے نکل جائے گا. ایران کی لوان آئل ریفائنری پر بھی حملے کیے گئے، جس کے بعد ایران نے کویت اور متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے کر دیے. اماراتی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے بیلسٹک اور کروز میزائل فضا میں تباہ کر دیے. شہباز شریف کا جنگ بندی خلاف ورزیوں کی اطلاع پر اظہار تشویش. کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی امن عمل کی روح مجروح کرتی ہے. خلوص دل سے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کرتا ہوں. 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کا احترام کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا فون. کہا وزیر اعظم کی جرأت مندانہ قیادت نے تباہی کو روکنے میں مدد دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا امن کوششوں کی توثیق پر ترک صدر رجب طیب اردوان سے اظہار تشکر.
کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ جنگ بندی ہونا اچھی پیش رفت ہے، دیکھنا ہوگا ایران جنگ بندی پر کس طرح عمل کرتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کی فوج کو ہم نے شکست دی، ایران آبنائے ہرمز کھولنے پر رضامند ہوا، ایران نے اتحادیوں پر حملے نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے ایرانی اچھے مذاکرات کار ہیں، ہم سب کو ہدایت دی ہے اچھی نیت سے مذاکرات کریں تاکہ معاہدہ کیا جا سکے، ایران نے اس کے برعکس کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے تاریخ رقم کر دی، امریکہ نے ایران کو بڑی شکست دی ہے، ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں ایران کی اسلحہ ساز فیکٹریوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، منگل کی رات ایران پر 800 حملے کیے گئے، ایران نے ہماری شرائط قبول کی جس پر ٹرمپ نے رحم کا مظاہرہ کیا۔ ٹرمپ کو جو کامیابی ملی ہے وہ کسی امریکی صدر کو نہیں ملی، اب ہمارے پاس امن کا حقیقی موقع ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مشتبہ خامنہئی زخمی ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین نے کہا امریکی افواج نے 6000 کامیاب مشن سر انجام دیے، اتحادیوں کے ساتھ مل کر 1700 میزائلز حملے روکے۔ واشنگٹن تہران کے ساتھ قریبی تعاون کرے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا ایران کے ساتھ ٹیرف میں کمی اور پابندیوں میں نرمی پر بات چیت ہوگی، ایران میں رجیم چینج مثبت اور نتیجہ خیز ثابت ہوگی، ایران میں اب یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی، امریکہ اور ایران مل کر زیر زمین موجود جوہری مواد ہٹائیں گے، B-2 بمبارز کے حوالوں سے پیدا نیوکلیئر ڈسٹ ختم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا، حملے کے بعد کسی بھی حساس چیز کو چھیڑا گیا، تمام مقامات محفوظ ہیں، 15 نکات میں سے کئی پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے۔ پاکستان نے خطے اور انسانیت کے وسیع تر مفاد میں کام کیا، صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں دنیا ایک سنگین تباہی کے انتہائی قریب پہنچ چکی تھی، فریقین تقریب کار عناصر سے ہوشیار رہیں، پائیدار امن کا راستہ اپنائیں۔ صدر نے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں کی تعریف کی۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے بھی شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کی غیر معمولی سفارتی کوششوں کو سراہا، کہا متعلقہ ٹیم نے عالمی بحران ٹالنے میں اہم کردار ادا کیا، دعا ہے یہ پیش رفت پائیدار عالمی استحکام کی جانب ایک بامانی قدم ثابت ہو۔ شکریہ پاکستان، سب کی زبان پر ایک ہی بیان، سعودی عرب، چین، ترکی، برطانیہ سمیت کئی ممالک پاکستان کے معترف، سعودی وزارت خارجہ کا جنگ بندی کا خیر مقدم، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی نتیجہ خیز کوششوں کو سراہا، چینی وزارت خارجہ نے کہا پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں، امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے، جرمن چانسلر نے ایکس پر لکھا پاکستان کی ثالثی پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اب مقصد جنگ کے دیر پا خاتمے کے لیے بات چیت کرنا ہے، فرانسیسی صدر نے بھی جنگ بندی کو خوشائن قرار دیا، ترک صدر نے امریکہ ایران جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان کو مبارکباد دی، کہا پاکستان سمیت تمام فریقین کی کوششیں قابل تحسین ہیں، برطانوی وزیر خارجہ نے کہا مذاکرات کی کوششوں پر پاکستان اور دیگر کے شکر گزار ہیں، دنیا کی دیگر ملکوں سے بھی پاکستان کے ستائشی پیغامات، وزیر اعظم نے ایکس پیغام میں برادر ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی جل گیا، کسی نے تعریف کی، پاکستان کی سفارتی محاذ پر فتح، بھارتیوں نے اپنی شکست مان لی، کچھ بھارتی تجزیہ کاروں کو جنگ مئی میں اپنی شکست کے زخم بھی یاد آ گئے، بھارتی پترکار ابھی سے پریشان ہیں کہ جمعہ کو اسلام آباد اجلاس میں پاکستان کا خط مزید بڑھے گا، پاکستان کا نام تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے درج ہو جائے گا، بھارت کی اہم شخصیات پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی کی معترف، بھارتی پروفیسر اشوک سوین نے وائٹ ہاؤس کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا یہ پیش رفت ایران کے لیے کامیابی اور پاکستان کے لیے اعزاز ہے، بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنا چاہتا تھا لیکن بھارت خود ہی تنہائی کا شکار ہو گیا، بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین ساہنی نے وزیر اعظم کی سفارتی کوششوں کو شاندار قرار دیا، مصنف سنجے جھا نے لکھا بھارت حملہ آور کے ساتھ تھا، پاکستان ایک ایسی جنگ میں آمنے کی کوشش کر رہا ہے جو جوہری جنگ کے قریب تھی، اب بازی پلٹ گئی ہے، بھارت کو یکساں نقصان ہوگا۔
भारत भी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का एतराफ कर रहा है। ये बड़ी कामयाबी है जो विरसे में आइंदा नस्ल को देकर जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान की आलमी सतह पर कामयाबियां हमारी शनाख्त बन गई हैं। वजीर आजम और सिपा सालार की कामयाबियों पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, इंडिया रो रहा है तो इसे रोने दें। आप इंडिया को बेइज्जत करते हैं और कहते हैं रोए भी ना। स्पीकर अयाज सादिक का वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन, कहा पाकिस्तान का बोलबाला हुआ। वजारत खारजा भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पर सताइश की हकदार है। जंग बंदी के बाद ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न, शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। तेहरान में लोगों ने पाकिस्तानी परचम भी उठा रखे थे। शहरियों का कहना था ये इक़दाम खित्ते में अमन के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दीगर बड़े शहरों में भी अवाम ने इसी तरह खुशी का इजहार किया और अमन की उम्मीद का इजहार किया। पाकिस्तान ने दुनिया को आखिरी लम्हात में तबाही से बचा लिया। बैनुल अक़वामी मीडिया का एतराफ, दुनिया भर में पाकिस्तानी क़यादत के मुदब्बराना किरदार की गूंज। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पाकिस्तान ने एक तहजीब को तबाह होने से बचा लिया। एशिया ने लिखा, पाकिस्तान ईरान को क़यामत खेज तबाही से बचाने में कामयाब रहा। जापान टाइम्स ने पाकिस्तान को कामयाब और हैरत अंगेज सालिस करार दिया। NBC ने कहा, सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की तजवीज़ मान ली, ईरान को मोहलत मिल गई। स्काई न्यूज़ ने लिखा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से अपनी बात मनवा ली। डेली मेल के मुताबिक जब दुनिया सांस लेना भूलकर दुआएं मांग रही थी, पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हुई। CNN ने कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका को ईरान पर हमले से रोक दिया। अल जजीरा ने लिखा, दुनिया अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एहतराम और हिमायत कर रही है। पाकिस्तान का अमेरिका ईरान जंगबंदी में कलीदी किरदार, इस्लामाबाद टॉक्स एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया एक्स पर सार्फिन की पाकिस्तानी हुकूमत और अस्कर क़यादत की पज़िराई आलमी अमन का सफ़ीर करार दे दिया। खित्ते में जंगबंदी से तेल की कीमतों में कमी, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत 60 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचाए जाएं, वजीर आजम की खुसूसी हिदायत। जराये का कहना है 2 रोज तक मॉनिटरिंग के बाद कीमतों में रद्दोबदल का फैसला होगा। आलमी मंडी में पाकिस्तान दरामद किए जाने वाले खाम तेल की कीमतें भी कम हो गई। सऊदी अरब का आलमी बेंचमार्क कैरेबियन लाइट क्रूड $13.14 फी बैरल कम हो गया। अरेबियन लाइट क्रूड की कीमत $113.32 फी बैरल हो गई। अबू धाबी मरबान क्रूड $24.88 सस्ता, कीमत $94.38 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 14,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 15,700 रुपए महंगा, कीमत 5,04,162 रुपए पर पहुंच गई। खित्ते में जंगबंदी, सियासी क़यादत का हुकूमत को खिराज तहसीन। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सालिसी कराने वालों की काविशों को सराहते हैं। सीज फायर के बाद मानी की हिदायत पर कल लियाकत बाग का जलसा मुलतवी कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई बोले, कोई पागल होगा जो पाकिस्तान को मिली इतनी बड़ी कामयाबी पर खुश नहीं होगा। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का कहना था, पाकिस्तान ने अमन के लिए दानिशमंदाना क़यादत का मुजाहरा किया। तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद की सफारती कोशिशें काबिल तहसीन हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान समेत 4 बरादर इस्लामी मुमालिक इस मौके से फायदा उठाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान ने आरजी जंगबंदी में बहुत अहम किरदार अदा किया। पूरी कौम और हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इमल वली खान का कहना था, वजीर आजम और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद, पाकिस्तान के किरदार पर फख्र करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अनथक मेहनत से दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार नुमायां हुआ। वजीर आला पंजाब का जंगबंदी में कामयाबी पर वजीर आजम को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को भी सराहा। कहा, दुनिया को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबी सुनहरे हरूफ से लिखी जाएगी।
وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، مذاکرات ہی مستقل امن کی راہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا پاکستان نے موثر کردار ادا کیا، فیلڈ مارشل کی پیشہ ورانہ حکمت عملی نے خطے کو بڑی تباہی سے محفوظ رکھا۔ وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ کہتی ہیں پاکستان کو عالمی امن کے فروغ اور مؤثر سفارتکاری پر نوبل انعام ملنا چاہیے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ امریکی کانگریس ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک چوتھائی سے زائد ارکان نے صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے مواخذے یا کابینہ کی جانب سے 25ویں ترمیم کے تحت ٹرمپ کو طاقت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ کئی ڈیموکریٹک ارکان نے ٹرمپ کے ذہنی توازن پر تشویش کا اظہار کیا۔ سینیٹر کرس مرفی نے کہا صدر کے اقدامات انتہائی خطرناک ہیں اور کابینہ کو 25ویں ترمیم پر غور کرنا چاہیے۔ حکومت کی درخواست پر پی ٹی آئی نے کل لیاقت باغ کا جلسہ منسوخ کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ہدایت پر حکومتی وفد کی اپوزیشن لیڈر اور دیگر ارکان سے ملاقات۔ 10 اپریل کو اہم ترین مذاکرات کے تناظر میں جلسہ ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن نے حکومت کا مطالبہ مان لیا۔ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کل لیاقت باغ میں ہونے والا جلسہ منسوخ کر دیا گیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو گئی۔ بانی سے بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات 30 منٹ تک جاری رہی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کیس، سپریم کورٹ نے بانی کی نظر ثانی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ٹرائل کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا حق دفاع ختم کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ احتجاج اور پولیس سے مزاحمت، راولپنڈی میں علیمہ خانم سمیت 400 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ تھانہ صدر بیرونی میں درج مقدمے میں ایم این اے شاہد خٹک، خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر میرا خان، ترجمان شفیع جان بھی نامزد۔ ایف آئی آر کے مطابق پتھراؤ سے 9 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ قبضے میں لی گئی 13 گاڑیوں سے پیٹرول بم بنانے کا سامان برآمد ہوا۔ احتجاج کی کال علیمہ خانم نے دی، ملزمان اداروں کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ پنجاب خیبر پختونخوا آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران چھتیں اور دیواریں گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے۔ محمد میں 151 ملی میٹر بارش۔ موسیٰ خیل میں دیوار گرنے سے ایک شخص جان سے گیا۔ مینگورہ میں بارش۔ مالم جبہ، کالام اور مہو ڈھنڈ میں برف باری۔ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ کوٹلی اور میرپور میں نشیبی علاقے زیر آب۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ ضلع انتظامیہ نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو پہاڑی علاقوں کے سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، اداکار نبیل ظفر اور نعیم عباس روفی آج بنیں گے مہمان، عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔